اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکون الفعل لازما۔ سوال یہ ہے کہ فعل کب لازم ہوتا ہے، یعنی کن کن مقامات پر فعل لازم استعمال ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ یہ چند مقامات ہیں جہاں پر فعل لازم ہوتا ہے۔ پہلا مقام جب یہ کسی غریزے کے اوپر دلالت کرے یا جو غریزے کے قریب ہو۔ غریزہ کیا ہے؟ غریزہ ایک انسان کی جو کہتے ہیں اندرونی کیفیت ہے، غریزہ آپ اس کو خواہش کہہ لیں تو بھی ہے، یا جو طبیعت انسانی کا تقاضا ہوتا ہے، جس طرح بھوک لگتی ہے غریزہ ہے، پیاس لگتی ہے غریزہ ہے۔ جب اس قسم کے معنی میں آتا ہے فعل تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، جیسے شجع یشجع، اس کو بھوک لگی، یا جو غریزے کے قریب ہوتا ہے تقریباً، جیسے حسنا وہ خوبصورت ہوا یا اچھا ہوا، نیک ہوا، اس طرح کے معنی میں جو آتا ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ دوسرا مقام جب فعل ہیئت کے اوپر دلالت کرے، حالت کے اوپر، کسی چیز کی حالت کے اوپر۔ حالت کیا ہے؟ ایک چیز کی حالت کیسے؟ مثلاً ظاہری حالت جو اس کی ہوتی ہے، جس طرح ایک چیز لمبی ہے، ایک چھوٹی ہے، ایک موٹی ہے، ایک کوتاہ ہے، اس کے لیے ہے تو بھی فعل لازم استعمال ہوتا ہے۔ طال لمبا، وہ لمبا ہے، قاصر وہ چھوٹا ہے، کوتاہ۔ یا رنگ کے اوپر دلالت کرے، لون کے اوپر، رنگ کے اوپر، زارقہ پیلا، زارقہ پیلا ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے۔ یبن الزرقاء وہ لفظ ہے نا ایک بی کا، جب اس ملعون کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا یبن الزرقاء، نیلی آنکھوں والے، زارقہ نیلا۔ عیب پر یا حلیے پر دلالت کرے، کسی کے عیب، کسی کے حلیے پر۔ عورہ اندھا ہونا ایک ظاہر عیب ہے، نقص ہے۔ نظافت یا پلیدگی پر دلالت کرے، کثافت پر، تو بھی فعل لازم استعمال ہوتا ہے۔ طاہرہ وہ پاکیزہ ہے یا پاکیزہ ہوا، پاک ہو گیا۔ خلو اور امتلاء پر۔ خلو سے مراد یعنی کسی چیز کا خالی ہونا، جیسے کہتے ہیں فارغہ، وہ فارغ ہو گیا۔ امتلاء کسی چیز کے بھرنے پر دلالت کرے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گلاس بھر گیا، امتلأ۔ شبع وہ سیر ہو گیا، اس نے کھایا وہ سیر ہو گیا۔ یا بعض طبیعی جو انسان کی طبیعت پر دلالت کرتے ہیں، کچھ عوارض جو انسان کی طبیعت پر لاحق ہوتے ہیں، ان پر اگر دلالت کرتا ہو تب بھی فعل لازم آتا ہے، جیسے غاضب اس کو غصہ آ گیا، مرض وہ مریض ہو گیا۔ طبیعت انسان پر جو دلالت کرتا ہے وہ فعل بھی لازم ہوتا ہے۔ بس یہ چند مقامات ہیں، 7 مقامات ہیں جہاں پر فعل لازم استعمال ہوتا ہے۔ ان مقامات پر فعل متعدی استعمال نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جو اوزان اس کے تابع ہوتے ہیں نا فعل کے، یعنی تابع سے مراد یعنی جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ مطاوعت کے لیے آتے ہیں، کسی اور فعل کے تابع ہو کر آتے ہیں۔
ثلاثی مزید فی کے جو اوزان ہیں، ان فعلا، تفعل اللہ، افعل اللہ، افعل اللہ، ان افعل اللہ، افعال اللہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہیں دلالت کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ فعل کے لازم ہونے کے اوپر، فعل کے لزوم پر دلالت کرتے ہیں. یہ کام لازم ہے، یہ کام ضروری ہے، لزوم ہے فعل، یعنی فعل کے ضروری ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یہ جو افعال ہیں، افعال تابع، اوزان تابع. ان کے علاوہ جو باقی اوزان ہیں، باقی اوزان سے کیا مراد ہے؟ ان افعال تابعہ کے علاوہ باقی جو افعال ہیں، جیسے باب تفعیل، باب افعال، باب مفاعلہ، باب استفعال. یہ ابواب تابعہ نہیں ہیں، غیر تابعہ ہیں. یہ ابواب جو ہیں ان میں سے بعض غالباً متعدی ہوتے ہیں، غالباً، ہمیشہ نا، غالباً متعدی. جس طرح باب تفعیل غالباً متعدی ہوتا ہے، لازم بھی آ سکتا ہے. باب افعالہ یعنی باب افعال، یہ بھی غالباً متعدی ہوتا ہے، لازم بھی آ سکتا ہے. باب مفاعلہ بھی اسی طرح ہے، باب استفعال بھی اسی طرح ہے. یہ جو چار ہیں، یہ چار ابواب غالباً متعدی ہوتے ہیں، لازم آ سکتے ہیں. اس طرح بعض افعال وہ ہیں جو غالباً لازم ہوتے ہیں، متعدی بھی آ سکتے ہیں لیکن غالباً لازم ہوتے ہیں. جیسے تفعل، تفاعل اور افتعل. یہ تین ابواب جو ہیں یہ غالباً لازم ہیں، اکثر اوقات کبھی کبھی متعدی بھی آ سکتے ہیں. اب جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے اس ساری بحث میں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بعض متعدی آتے ہیں غالباً، کبھی کبھی لازم ہوتے ہیں، بعض غالباً اکثر اوقات لازم ہوتے ہیں، کبھی کبھی متعدی ہوتے ہیں، یہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ کیسے؟ کوئی اس کا قاعدہ کلیہ ہے، کوئی اس کا میلاک ہے، کوئی اس کا معیار ہے؟ کہتے نہیں، کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہے، کوئی اس کا معیار نہیں ہے، اور ان کو اتنا آسانی سے پہچاننا ممکن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو صرف اور صرف کتب لغت جو ہیں، معاجم، ڈکشنریز، ان کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے. وہ جس کو لازم لکھیں گے تو لازم ہے، جس کو متعدی کہیں گے تو وہ متعدی ہوگا. یا بسا اوقات اس کے علاوہ قرائن عبارت کے اندر موجود ہوتے ہیں، قرینے، ان قرینوں سے سمجھا جا سکتا ہے، قرائن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فعل لازم ہیں یا متعدی ہیں. فعل لازم تین طریقوں سے متعدی بنتا ہے. فعل لازم کو اگر متعدی بنایا جائے اس کے تین طریقے ہیں. پہلا، جب اس کے شروع میں حمزہ داخل ہو، حمزہ داخل ہوگا تو اس وقت بھی وہ فعل متعدی بن جائے گا. جس طرح اکرما، کاروما سے اکرما، کاروما فعل لازم ہے، اکرما فعل متعدی ہے. یا اس کے عین الفعل کو مضاعف کر دیں، اس کی تضعیف کر دیں. جس طرح کاروما سے کرما، را عین الفعل ہے، اس کی تضعیف کر. تضعیف کیا ہوتے ہیں؟ دو حرف ہم جنس کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں، کرما. اور تیسرا طریقہ فعل لازم کو متعدی بنانے کا ہے کہ اس کے اوپر حرف جار کو داخل کر دیں. حرف جار کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. یہ حرف جار خود اس پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعلق پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں ہوتا، فعل کے معمول پر داخل ہوتا ہے، متعلق پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کو متعدی کرتا ہے. رغبت فی العلم، میں نے رغبت کی علم میں. کیا مطلب؟ یعنی احببت العلم، میں نے علم سے محبت کی. ٹھیک ہے، یہاں پر رغبت و فا کے ذریعے، فی کے ذریعے متعدی ہوا ہے. اعرضت عن الکسل، کسل کہتے ہیں سستی کو، سستی سے میں نے اعراض کیا. یا اعرضت لازم ہے، عن کے ذریعے متعدی ہوا ہے. اچھا، اب اس فائدے میں ایک قاعدہ کلیہ بسا اوقات انسان کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو
تین طریقے ہیں متعدی ہونے کے. کیا ایک ہی فعل میں تینوں اکٹھے یا دو اکٹھے آ سکتے ہیں؟ مثلاً مثال کے طور پر حمزہ نقل بھی ہو اس کے شروع میں اور تضعیف بھی ہو. اکرمہ مثلاً ہو سکتا ہے، یا تضعیف بھی ہو اور اس کے اوپر حرف جر بھی داخل ہو، حرف جر کے ذریعے متعدی ہوتا ہے ہو. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. سارے طریقے ایک ہی فعل میں جمع نہیں ہو سکتے. مثلا ہم نہیں کہہ سکتے جلس تو بے زیدن، نہیں کہہ سکتے. جلس یعنی جلس تجلیس، جلس تو یعنی باب تفعیل بھی بنا دیں، یعنی تضعیف عین الفعل کی تضعیف بھی کر دیں اور اس کے اوپر با بھی داخل کریں، با حرف جار بھی داخل کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن بعض افعال قلیل افعال ہیں، چند ایک دو کہ جن میں یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. ایک دو اسباب متعدی بننے کے، اسباب تعدیہ جمع ہو سکتے ہیں. جیسے ارجعتہ یا رجعتہ و رجعت بہ. اس میں ارجعت، رجعت، رجعت بھی، یعنی یہ ایسا فعل اس میں تینوں آ گئے ہیں. ارجعت بھی یعنی اس کو حمزہ کے ذریعے بھی متعدی بنا سکتے ہیں، تضعیف کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں، اور حرف جر کے ذریعے بھی اس کو متعدی بنایا جا سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس عبارت کا میرا خیال ہے ترجمہ کر لیں، آگے پھر اگلا جو رہ گیا ہے وہ اگلے سبق میں اس کو پڑھتے ہیں. یکون الفعل لازما، فعل لازم ہوتا ہے کب؟ ان 7 صورتوں میں. اذا دل علی غریضۃ وما یقرب منها، اس وقت کہ جب یہ کسی غریضے پر دلالت کرے یا جو غریضے کے ساتھ ملتا جلتا امر ہے اس پر دلالت کرے، تو اس وقت یہ فعل لازم ہوتا ہے، متعدی نہیں آ سکتا. جیسے شجع، حسن. او ہیئتن، یا فعل حیات کے اوپر دلالت کرے تو اس وقت بھی فعل لازم ہوتا ہے، متعدی نہیں ہوتا. جیسے طال، قصر، بلند لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، بلند قد ہونا، کوتاہ قد ہونا، یہ ایک حالت ہے انسان کی، یہ کسی بھی چیز کی ایک حالت ہے. اور لون، یا رنگ کے اوپر دلالت کرے تو اس وقت بھی یہ فعل لازم ہوگا. جیسے رازقہ، زارقہ، داکنہ. او عیب او حلیت، یا عیب یا حلیے کے اوپر زیری حالت کے اوپر دلالت کرے تو وہ بھی لازم ہوگا. عورہ، غائدہ. او نظافت او دنس، نظافت پاکیزگی، دنس یعنی پلیدگی کے اوپر دلالت کر رہا ہو فعل تو وہ فعل بھی لازم ہوگا. طاہرہ، قاذرہ. او خلو و امتلاء، خالی ہونے کے اوپر یا بھرنے کے اوپر دلالت کرے، فارغ، شابع. او بعض العوارض الطبیعیہ، انسان کی طبیعت کے ساتھ جو عوارض ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر دلالت کرے، جیسے غاضب، غصہ آ گیا، مارض، مریض ہو گیا، تو یہ 7 مقامات ہیں جہاں پر فعل لازم استعمال ہوتے، متعدی نہیں ہوتا. فائدہ. فائدۃ وقد یستدل علی لزوم الفعل اذا ورد من الاوزان التابعات، کبھی کبھی تابع اوزان میں سے اگر فعل وارد ہو تو دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ لزوم فعل کے اوپر، فعل کے لازم ہونے کے اوپر. ان فعل، تفعل اللہ، افعل اللہ، افعل اللہ، افعل اللہ، افعل اللہ، یہ ہے. اما بقیت الاوزان ہے، جو ان کے علاوہ باقی اوزان ہیں، چونکہ بہت سارے اوزان تھے نا ثلاثی مزید فی کے، باقی اوزان جو ہیں فبعض و تغلب فی التعدیہ، بعض اوزان ایسے ہیں جن میں اکثر اوقات پر غالباً تعدیہ ہوتا ہے، متعدی ہوتے ہیں. جیسے فعل، افعل، فعل واستفعل، اور قلیل طور پر وہ لازم بھی آ سکتے ہیں. فبعض و یغلب فی اللزوم، بعض ایسے ہیں جو اکثر اوقات لازم ہوتے ہیں، کبھی کبھی متعدی بھی آ سکتے ہیں. واہ تفاعل، وہ ہیں تفاعل، تفاعل اور افتعال، یہ 3 باب ہیں. ولا تمکن معرفت ذالک الا من کتب اللغات، اس بات کی معرفت یعنی متعدی ہیں یا لازم ہیں یہ ممکن نہیں ہے عام حالات میں مگر صرف
کتب لغت سے ان کی پہچان ممکن ہے کہ کون سا فعل متعدی ہے اور کون سا لازم ہے۔ یسیر اللازم متعدیا، فعل لازم متعدی بنتا ہے ان تین طریقوں سے: بدخول حمزۃ النقل علی اولہ، فعل کے اول میں حمزہ نقل کو لے آئیں، داخل کرنے کے ذریعے یہ متعدی بن جاتے جیسے اکرما، اور تضعیف عینہ، یا عین الفعل کے تضعیف کے ذریعے اس کو مضاعف کر دیں، اس کا تکرار کریں، کرما کارما سے، او بواسطات حرف جر، یا حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنتا ہے جیسے رغبت فی العلم، فی کے ذریعے، اعرضت عن الکسل، عن کے ذریعے ہے۔ فائدۃ ان طرق التعدیۃ لا تجمع فی کل فعل فلا یقال، متعدی ہونے کے یہ جو تین طریقے اوپر بیان ہوئے ہیں یہ جمع نہیں ہوتے ہر فعل میں، اکٹھے نہیں آتے، ایسا نہیں ہے کہ دو تین اکٹھے اسباب آ جائیں، یا ہر فعل میں تینوں، یعنی ایک ہی فعل تینوں طریقوں سے متعدی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نہیں کہہ سکتے جلست بزید، اس کی تضعیف بھی کریں عین الفعل کی، اور با کے ذریعے یعنی حرف جر کے ذریعے اس کو متعدی بھی کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اے اجلستہ، وَيَنْدُرُ اجتماعُهَا فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ، بعض افعال میں ان کا جمع ہونا قلیل طور پر ہے، نادر ہے، فیقال، بس کہا جاتا ہے ارجعتہ، رجعتہ، اور رجعت بہی، تینوں طریقوں سے یہ فعل رجع جو ہے متعدی ہو سکتا ہے، اور یہ قلیل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔